السلام علیکم۔ رضا علی حجویری آپ کی خدمت میں، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ ہمارا مقصد تصوف اور معرفت پر 1000 سال پہلے لکھے جانے والی اپنے پیر و مرشد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کشف المحجوب کی روشنی میں تصوف اور معرفت آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، جس کتاب کے متعلق حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بھی مرشد کامل کی تلاش ہو، وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کو پڑھے، اسے مرشد کامل کی مکمل رہنمائی ملے گی۔ روحانیت اور روحانیت کی تلاش میں رہنے والوں کے لیے ہم نے روحانیت کے 9 پردوں کا ذکر الگ الگ ویڈیو میں کر دیا ہے، جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ترتیب سے الگ الگ دیکھ سکتے ہیں۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ روحانیت اور ولایت حاصل کرنے یا حاصل کرنے کے بعد انسان کو ان 2 میں سے کسی ایک حالت میں سے گزرنا یا رہنا پڑتا ہے۔ عالم ناسوت میں یعنی زمین پر اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والا کوئی ایسا شخص نہیں جس پر ان 2 کیفیت میں سے کوئی ایک کیفیت نہ گزری ہو، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ راہ حق کا مسافر اس وقت کیا کیفیت اور کس مقام پر چل رہا ہے۔ کچھ لوگ کوئی بھی مشکل سے مشکل کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ فوراً ان سے ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ آسان سے آسان کام بھی کرنے کے لیے ہاتھ ڈالتے ہیں لیکن ان سے نہیں ہو پاتا۔ یعنی کچھ لوگ مٹی کو بھی ہاتھ ڈالیں تو سونا بن جاتی ہے، اور کچھ لوگ سونے کو بھی ہاتھ ڈالیں تو وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اکثر لوگ یہ شکایت لے کر آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، یا پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے کام کیوں نہیں ہوتے، یا ہمارے لیے اللہ کے دروازے بند ہو گئے ہیں؟ ایسے میں سب سے پہلے گھبرانے اور پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے جہاں ہو رہا ہے خدا تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ایمان اسی بات کی تلقین کرتا ہے کہ ہر خیر و شر کا مالک اللہ ہے۔ یہ واقعہ آپ کے گوش و گزار ہے، غور سے سنیں اور اس کے بعد ہم آپ کو اس کی وجہ بیان کریں گے۔ بغداد میں 2 درویش رہتے تھے جو بڑے مرتبے کے بزرگ تھے۔ ان میں سے ایک صاحب قہر تھے اور دوسرے صاحب لطف۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتے تھے اور اپنے اپنے مسلک کو بہتر سمجھتے تھے۔ ایک کہتا تھا کہ خدا تعالیٰ کا لطف سب نعمتوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر لطف و کرم کرتا ہے۔ دوسرا کہتا تھا کہ کار حق تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بہترین نعمت ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر قاہر ہے۔ اس مسئلے پر ان کے درمیان کافی بحث و مباحثہ تھا، حتیٰ کہ ایک دن صاحب لطف بزرگ مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کیا، لیکن صحرا میں اس قدر گم رہے کہ عرصے دراز تک ان کی کوئی خبر نہ ملی۔ ایک آدمی جو کہ مکہ سے بغداد کی طرف جا رہا تھا اسے صحرا کے اندر دیکھا۔ اس بزرگ نے بغداد جانے والے مسافر سے کہا کہ بھائی، جب تم بغداد پہنچو تو میرے فلاں بزرگ سے کہنا کہ اے دوست، اگر تم صحرا کو بغداد کی طرح خوش و خرم دیکھنا چاہتے ہو تو تم بھی آ جاؤ اور دیکھو کہ حق تعالیٰ نے صحرا کو میرے لیے کس قدر باغ و بہار بنا دیا ہے۔ وہ بندہ جب یہ پیغام لے کر صاحب قہر بزرگ کے پاس پہنچا اور پیغام سنایا تو اس صاحب قہر بزرگ نے کہا کہ اگر تم واپس جاؤ تو میرے دوست سے کہنا یہ کوئی شرف کی بات نہیں ہے کہ صحرا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بغداد کی طرح خوش و خرم بنا دیا، کیونکہ حق تعالیٰ نے اس لیے تمہارے حق میں ایسا کیا ہے کہ تم اس کی بارگاہ سے، اس کے دربار سے بھاگ نہ جاؤ،
بلکہ شرف تو اس بات میں ہے کہ حق تعالیٰ نے بغداد کو اس کی رونق اور شادمانی کے باوجود ہمارے حق میں صحرا کی طرح مشقت بنا دیا، اور ہم لیکن اس کے اندر خوش و خرم۔ اس حکایت کا مطلب یہ ہے کہ بعض سالکین یعنی رائے سلوک کی منزل طے کرنے والے قہر کو پسند کرتے ہیں اور اس سے لطف اٹھاتے ہیں، اور بعض اللہ تعالیٰ کے لطف کو پسند کرتے ہیں اور اس سے خوش ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر تصوف کی دو اصطلاحات میں سے قہر اور لطف دو اصطلاحات ہیں۔ قہر سے ان کی مراد حق تعالیٰ کی تائید سے خواہشات نفس کو فنا کرنا، کیونکہ ان کی مقاصد اور ان کی روحانیت اور ولایت اسی کے حصول سے ممکن ہے، یعنی ان کو جو بھی روحانی کیفیت اور روحانی مقام یا روحانیت حاصل ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور لطف ان کی مراد تائید حق سے دائمی مشاہدہ حق کا قائم رکھنا اور اس حال میں استقامت حاصل کرنا ہے، یعنی ان کو روحانیت ولایت صاحب لطف کیفیت میں حاصل ہوتی ہے، یہاں تک کہ بعض مشائخ کے نزدیک اس مراد کا حصول کرامت ہے، یعنی یہ اہل لطف کہلاتے ہیں، اور بعض کے نزدیک کرامت یہ ہے کہ حق تعالیٰ بندے کو اپنی مرضی پر چلائے اور بندے کی مراد پوری نہ ہونے دے، اور نامرادی سے اس کو مقہور یعنی قہر کیا گیا ہوا رکھے، یہاں تک کہ صاحب کار یعنی جس پر کار کی نظر ہو یا کیفیت ہو اگر پیاس بجھانے کی خاطر دریا کے پاس بھی جائے تو اس کے جاتے ہی دریا خشک ہو جائے۔ لیکن بہترین روش یعنی بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار کو ترک کر دے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چھوڑ دے۔ اگر وہ اسے قہر کی حالت میں رکھتا ہے تو بھی خوش رہے، اور اگر لطف و کرم سے نوازے تو بھی خوش رہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ حق میں یوں مناجات کرتے تھے کہ باری خدایا، اگر تو آسمان کو میری گردن کا توق اور زمین کو میرے پاؤں کی بیڑی بنا دے اور سارے جہاں کو میرے خون کا پیاسا بنا دے، تب بھی میں تجھے تیری بارگاہ سے نہیں پھروں گا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ صحرا میں اولیاء اللہ کا اجتماع ہوا اور میرے مرشد حضرت علی حسری مجھے ساتھ لے گئے۔ بعض اولیاء کو میں نے دیکھا کہ وہ تخت پر سوار ہو کے آ رہے ہیں اور بعض ہوا میں اڑتے آ رہے ہیں، لیکن میرے مرشد حضرت علی حسری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ جب انہوں نے ایک ایسے جوان کو دیکھا جو ٹوٹی ہوئی جوتی پہنے اور ٹوٹی ہوئی لاٹھی ہاتھ میں لیے آ رہا ہے، وہ سر سے ننگا تھا، جسم جلا ہوا تھا اور بدن لاغر تھا۔ اس کو دیکھتے ہی حضرت علی حسری اچھے سے اس کا استقبال کیا اور اونچی سی جگہ پر بٹھایا۔ یہ دیکھ کر مجھے تعجب ہوا، اور جب مجلس ختم ہوئی تو اس کے بارے میں حضرت شیخ سے میں نے دریافت کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ ایسا ولی ہے کہ وہ ولایت کے تابع نہیں بلکہ ولایت اس کے تابع ہے، وہ کرامات کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ غرض یہ کہ ہم جو کچھ اپنے لیے اختیار کرتے ہیں وہ ہمارے لیے مصیبت بن جاتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ اس مقام تسلیم و رضا میں مجھے ہر آفت سے بچائے رکھے۔ اگر وہ اپنے قہر میں مجھے جگا دے تو میں لطف کی تمنا نہیں کروں گا، اور اگر وہ لطف و کرم سے نوازے تو میں قہر طلب نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارے اختیار کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو اوپر کہا گیا ہے کہ وہ جمان ولایت کے تابع نہیں تھا بلکہ ولایت اس کے تابع تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ کشف الکرامات کی قدرت رکھتا تھا لیکن پھر بھی کشف الکرامات آرام طلبی سے پرہیز کرتا تھا اور اپنے آپ کو حق تعالیٰ کی رضا پر چھوڑتا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ میرے حق میں بہتر سمجھتا ہے وہ خود بخود کر دے گا۔ اس لیے جو کچھ دوست کی طرف سے آتا ہے وہی بہتر ہے۔ اپنی طلب اور اختیار کو ترک کر کے ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا پر چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جس حال میں بھی رکھے، لطف کے حال میں رکھے یا قہر کے حال میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی ہمیں شامل حال فرمائے اور اپنے نیک بندوں میں شمار کرے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اس متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو
تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.